السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفلی عمل، کالا جادو کا علاج۔ بیری کے 7 پتے لے کر قرآن کی آیت پڑھ کر اور کالا جادو اور سفلی کا علاج کر سکتے ہیں۔ وہ قرآن کی آیت کون سی ہے جو مفتی ایم قاسمی صاحب ویڈیو میں دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں؟ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ چلیے آپ لوگ کو ویڈیو دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت پاورفل عمل بتانے جا رہا ہوں جو قرآن کی آیتوں سے آپ کو کرنا ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری طبیعت نارمل ہے، رپورٹ ساری نارمل ہے، ڈاکٹر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کیونکہ ساری رپورٹس نارمل آ رہی ہیں، لیکن جو پرابلم ہے وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات آتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی نے جادو کرا دیا ہو، کسی نے سفلی عمل کرا دیا ہو، کسی نے کچھ کرا دیا ہو۔ تو جب ایسی تھنکنگ مائنڈ میں آتی ہے تو اس جادو کے توڑ کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں پھر عاملوں کے پاس، اور اچھے عامل اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ آج کل ڈھونڈے سے بھی نہیں مل رہے ہیں، سب جگہ لوٹا ماری چل رہی ہے، تو پھر ہم چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی سچویشن ایسی ہے کہ بیماریاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، دوائیں فائدہ نہیں دے رہی ہیں، ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے اوپر شاید کسی نے کچھ کرا دیا ہے نا، آپ کو اگر ایسا فیل ہو رہا ہے تو آپ اپنے گھر بیٹھے اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 101% آپ کو فائدہ ملے گا۔ یہ عمل کوئی چھوٹے موٹے عالم کا بتایا ہوا نہیں ہے، بلکہ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس عمل کو لکھا ہے، حکم السحر والکہانہ، ان کا ایک رسالہ ہے، اس میں انہوں نے اس عمل کو لکھا ہے۔ کرنا کیا ہے آپ کو؟ سبز بیری کے پتے، ہرے بیری کے پتے آپ کو 7 لینا ہے، ٹھیک ہے؟ 7 سبز بیری کے پتے لے کر ان کو آپ پیس لو۔ پیسنے کے بعد ایک برتن میں آپ اس کو ڈال دو، اور پھر اس برتن میں اتنا پانی بھر لو جس سے آپ غسل کر سکو، ٹھیک ہے؟ بیری کے پتے 7 لے کر پیس کر ایک برتن میں ڈال دو، اور اس برتن میں اتنا پانی بھر لو، بالٹی میں ڈال دو اور اس بالٹی کو بھر لو آپ، ٹھیک ہے؟ جب پانی بھر جائے اتنا پانی بھر لو جس سے آپ غسل کر سکو۔ جب پانی بھر جائے اب آپ کو اس پانی پر کچھ آیتیں پڑھ کر دم کرنی ہے۔ کون کون سی آیتیں؟ ایک بار آپ کو آیت الکرسی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں پڑھنی ہیں۔ آخری 3 آیتیں کون سی ہیں؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں ہیں، یہاں سے لے کے فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ آخری 3 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، یہ پڑھنی ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ پھر سورہ کافرون پڑھنی ہے ایک بار، قل یا ایھا الکافرون۔ سورہ اخلاص پڑھنی ہے ایک بار، قل ھو اللہ احد، ٹھیک ہے؟ اور معوذتین پڑھنی ہے آپ کو، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ آپ چاہو تو ان کو 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو، 3 بار بھی پڑھ سکتے ہو، اور چاہو تو ایک بار بھی پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ بہتر یہ کہ 3 بار پڑھ لو، اور اگر نہیں آتا ہے آپ کو پڑھنا تو ایک بار پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ ایک بار پڑھ لو دیکھ کر، اور آپ ایک دم قرآن مجید پڑھنے میں ایکسپرٹ ہو تو 3 بار پڑھ لو۔ تو سورہ اخلاص 1 مرتبہ اور معوذتین 1 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آیات سحر آپ کو پڑھنا ہے۔ آیات سحر کون کون سی ہیں؟ سورہ اعراف، میں نے قرآن مجید میں نشان لگا کے رکھا ہوا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 117 سے 119 تک، سورہ اعراف کی آیت نمبر 117 سے 117 اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ۔ 117 سے 119 تک یہاں تک ہو گیا، ٹھیک؟ ان آیتوں کو پڑھنا ہے ایک بار۔ پھر اس کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 79 سے آیت نمبر 82 تک، دیکھیے میں نے نشان لگا کے رکھا ہوا ہے، اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 79، وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ
فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 79 سے 82 تک. پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ آیت نمبر 65 سے 69 تک میں نے نشان لگا کے رکھا ہوا ہے، اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. یہ آیتیں ہیں سورہ طٰہٰ کی 65 سے لے کے 69 تک. تو ان آیتوں کو پڑھ کر پانی پہ دم کر دو. ٹھیک ہے، پانی پہ دم کر دیا، اس کے بعد مریض اس پانی کو 3 مرتبہ پیے. ٹھیک ہے، اسی پانی کو جو بالٹی میں بھرا گیا ہے 3 مرتبہ پی لے، مطلب چھوٹا والا گلاس، مطلب 3 گھونٹ پی لو آپ، 3 مرتبہ پی لو، اور باقی جو پانی بچے اس سے پھر آپ غسل کر لو. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے قرآن مجید کی ان آیتوں کی برکت سے جو بھی بیماری ہوگی، جو بھی پرابلم ہوگی، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. بڑے سے بڑا سفلی عمل ہو، کسی کا کرایا ہوا ہو، سب انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. ایک بار میں اگر پورا فائدہ نہ ہو تو اسی عمل کو آپ ایک دن ایک بار کریں، دوسرے دن 2 بار، دوسری بار کریں، یا ہفتے میں 2 بار کر لیں. جب تک آپ کو آرام مکمل نہ ہو اس کو ریپیٹ کرتے رہیں. ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، تو کہیں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آج میں بک پڑھ رہا تھا، تجلیات قدسیہ، حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں بہت ساری احادیث مبارکہ جمع کی گئی ہیں. تو اسی میں نے اس عمل کو پڑھا جو مفتی اعظم کا لکھا ہوا ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ عمل اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اب کہیں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ عاملوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، پیسہ بھی جاتا ہے، وقت بھی خرچ ہوتا ہے نا، عقیدے بھی خراب ہوتے ہیں. تو یہ بڑے بڑے اللہ والوں کے قرآن سے ایسے عمل اللہ والوں نے بتا دیے جو کرنے میں بھی بہت آسان ہے اور اس کا فائدہ بھی بہت زبردست ہے. تو بڑے سے بڑا جادو جنات کا، کسی کا کرایا ہوا، سب ختم ہو جائے گا. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.